السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ عبس لفظی ترجمے کے ساتھ اور بامحاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے، جن میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ولید وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسلام کے بارے میں سمجھا رہے تھے اور اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید تھی کہ اگر یہ لوگ اسلام لے آئے تو بہت سارے لوگ انہی کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی دوران ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ماموزاد بھائی بھی تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے وہ آپ کی اس انتہائی اہم مصروفیت کا اندازہ نہ لگا سکے اور آپ سے بار بار قرآن مجید پڑھانے کی درخواست کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ ان کے اس عمل کو ناپسند فرمایا اور چہرے سے ایک مخصوص کیفیت سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ان کی طرف سے منہ موڑ لیا، یعنی رخ پھیر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبس کی چند ابتدائی آیات نازل فرمائی، یعنی شروع والی آیات۔ اور دیکھتے ہیں اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ جون سی کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کو ذکر کیا اس صورت میں۔ عباسہ، تیوری چڑھائی اس نے، یعنی نبی نے، اور تولا، منہ پھیرا اس نے، کس بات پر؟ ان اس بات پر یہ کہ آیا ہو اس کے پاس، یعنی نبی کے پاس، اعمیٰ، نابینا، یعنی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم۔ اور ما کیا، یدری خبر کا آپ کو، لعلہ شاید ہو وہ نابینا، یزکا پاکیزہ ہوتا۔ پھر سے دیکھیں، عبس وتولا، تیوری چڑھائی اس نے، وتولا اور منہ پھیرا اس نے، ان اس بات پر یہ کہ جاءہ الاعمیٰ آیا اس کے پاس نابینا، وما یدریک لعلہ یزکا، کیا خبر آپ کو شاید کہ وہ نابینا پاکیزہ ہے یا پاکیزہ ہوتا۔ او یا یذکر، نصیحت سنتا، فتنفع، پھر نفع دیتی ہو اس کو، یعنی وہ نابینا کو، ذکرہ نصیحت۔ او یذکر فتنفعہ الذکرہ، یا وہ نصیحت سنتا پھر نفع دیتی اس کو نصیحت۔ اما لیکن من جو استغنا، لاپرواہ ہے، یعنی جو شخص لاپرواہ ہے، یہاں پہ کافروں کی طرف اشارہ ہے کہ جو لاپرواہی کرتے ہیں اسلام سے اور آپ کی تبلیغ نہیں سنتے، فَأَنْتَ، پس آپ لہو اس کو، تصدیٰ تاکید کرتے ہیں، فَأَنْتَ لہو تصدیٰ، پس آپ اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ حالانکہ، یہاں پہ حالیہ ہے، چھوٹے ساری حال لکھ لینی ہے۔ حالانکہ ما نہیں ہے، علیکہ آپ کے ذمہ، یعنی آپ پر الزام، وما علیکہ حالانکہ نہیں ہے آپ پر کوئی الزام، اللہ یہ کہ نہیں، یزکا وہ پاکیزہ ہوتے کفر و شرک سے۔ واما اور لیکن من جو شخص جاء آیا کا آپ کے پاس، یسعیٰ دوڑتا بھاگتا، اس حال میں کہ ہوا وہ، یخشا ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، فأنت پس آپ عنہ اس سے، تلہا غفلت فرماتے ہیں۔ وما علیک اللہ یزکا حالانکہ نہیں ہے آپ پر کوئی الزام، یہ کہ نہیں وہ پاکیزہ ہوتے کفر و شرک سے۔ واما من جاءک یسعیٰ اور لیکن جو شخص آیا آپ کے پاس دوڑتا بھاگتا، وہو یخشا اس حال میں کہ وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، فأنت عنہ تلہا پس آپ اس سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ کلا یقیناً، انا بے شک، یہ قرآن مجید، یعنی یہ آیات، تذکرۃ نصیحت نامہ ہے، یعنی نصیحت ہے۔ پس من جو شخص شاء چاہے، ذکرہ یاد کرے، ہو اس نصیحت کو، یعنی اس قرآن مجید کو۔ فمن شاء ذکرہ پس جو شخص چاہے وہ یاد کرے اس نصیحت کو، فی میں صحف اوراق میں، مکرمۃ معزز،
مرفوعاتن بلند مطہراتن پاکیزہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ معنی ہم یہاں سے اٹھانا شروع کریں گے۔ پاکیزہ بلند معزز اوراق میں ہے قرآن مجید۔ بِأَیْدِی یہاں پہ وہ ان اوراق کا ذکر ہے جو لوح محفوظ سے فرشتوں نے صحیفوں میں یعنی تختیوں میں لکھا، ان اوراق کا ذکر ہے، وہ بڑے معزز ہیں اللہ کے نزدیک۔ بِأَیْدِی سفراتن بِأَیْدِی ہاتھوں میں ہے، سفراتن لکھنے والوں کے، کرامن معزز بررہ نیکوکار۔ بِأَیْدِی سفراتن کرامن بررہ یہاں سے معنی شروع کریں گے اٹھانا، نیکوکار بزرگ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے قرآن مجید۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کے ذمہ نہیں لگایا ہوا، چند فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے معزز ہیں، ان کے ہاتھوں میں اللہ پاک نے یہ قرآن مجید ان کے تھرو ہم تک پہنچایا۔ آگے اللہ پاک یہاں پہ زجر کر رہے ہیں، قتیلا مارا جائے الانسان و انسان ما کس قدر اکفرہ ناشکرہ ہے انسان، قتل الانسان ما اکفرہ مارا جائے انسان کس قدر وہ ناشکرہ ہے، من سے ای کون سی شیء ان چیز سے خالقہ پیدا کیا ہو، یعنی خالقہ پیدا کیا کس نے، اللہ تعالیٰ نے، ہو انسان کو، من ای شیء خالقہ کون سی چیز سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، من نطفۃ ایک قطرے سے یعنی ایک بوند سے جو حقیر قطرہ ہے اس سے پیدا کیا، یعنی خالقہ پیدا کیا ہو اس نطفے سے، فقدرہ ہو پھر مقدر بنایا انسان کا، یعنی اس کی روزی، اس کی زندگی اور اس کی سعادت و ثقافت سارا کچھ۔ پھر دیکھیں من نطفۃ خلقہ فقدرہ یعنی ایک حقیر قطرے سے بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، پھر اندازے سے بنایا اس کو۔ اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اندازے سے یعنی کوئی دونوں پاؤں برابر، دونوں ہاتھ برابر، کوئی اونچ نیچ نہیں، پرفیکٹ بنایا انسان کو۔ ثم السبیل یعنی بالکل ٹھیک، ثم السبیل پھر راستہ، یسرہ آسان کیا ہو انسان کا یعنی دنیا میں آنے کا، ثم السبیل یسرہ پھر آسان کیا انسان کے لیے راستہ یعنی دنیا میں آنے کا، ثم اماتہ پھر موت دی انسان کو اللہ تعالیٰ نے، فاقبرہ پھر قبر میں رکھوایا اس کو، ثم پھر اذا جب شاء چاہے گا انشرہ اٹھائے گا اس کو، یعنی قبر سے یا جہاں پہ اس کی ہڈیاں وغیرہ پڑی ہیں۔ کلا یقیناً ایسا ہوگا، لما ابھی تک نہیں، یقضی پورا کیا انسان نے، ماں وہ حکم جو یعنی وہ عمل جو ہمارا حکم دیا وہ اس کو کس نے، اللہ تعالیٰ نے کرنے کا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، کلا لما یقضی ما امرہ یقیناً ابھی تک نہیں پورا کیا انسان نے، ماں جو ہمارا حکم دیا ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ فلینظر الانسان الی طعامہ پس چاہیے کہ، فلینظری پس چاہیے کہ دیکھے انسان و انسان، الی طرف، طعامہ ہی سے منع اٹھائیں گے اپنے کھانے کی طرف، انا یعنی کھانا کیسے اللہ پاک روزی کیسے بناتے ہیں، دیکھیں ذرا، انا بے شک ہم، سببنا اوپر سے ڈالا ہم نے، الماء پانی، صبا اوپر سے ڈالنا یعنی بارش کی صورت میں، ثم پھر شققنا پھاڑا ہم نے، الارض زمین کو، شقاً پھاڑنا یعنی ثم شققنا الارض شقا پھر چیرا ہم نے زمین کو پھاڑ کر، فانبتنا پھر اگائے ہم نے، فی مہا اس زمین میں، حباً اناج، وعنباً اور انگور، وقضباً اور ترکاریاں یعنی ترکاریاں، وزیتوناً اور زیتون، ونخلاً اور کھجوریں، وحدائق اور باغات، غلباً گھنے، وحدائق غلبا اور گھنے باغات، وفاکہتاً اور میوے، وابا اور گھاس۔ تو یہ سارا کچھ اگا کے کیا فرمایا اللہ نے، متاع لکم یہ سارے کا سارا سامان زندگی ہے تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ پس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا بے شک ہم نے اوپر سے ڈالا ہم نے پانی اوپر سے ڈالنا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا پھر چیرا ہم نے زمین کو پھاڑ کر. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پھر اگائے ہم نے زمین میں اناج. وَعِنَبًا وَقَضْبًا اور انگور اور ترکاریاں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اور زیتون اور کھجوریں. وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور گھنے باغات. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا اور میوے اور گھاس. پھر فرمایا متاع لکم یہ سارے کا سارا سامان زندگی ہے تمہارے لیے. وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے چوپایوں کے لیے. فَإِذَا پس جب جاء آئے گی صاخہ یعنی چیخ مارنے والی یعنی قیامت. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پس جب آئے گی چیخ مارنے والی یعنی قیامت. یوما جس دن یفر بھاگے گا المرء آدمی من سے اخیہ اپنے بھائی سے. وَأُمِّهِ یعنی قیامت کا حال بیان کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَأُمِّهِ اور جس دن بھاگے گا واو عطفہ کریں گے اس پہ. جس دن بھاگے گا آدمی اپنی ماں سے. وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے. وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹوں سے. لیک کے لیے کلی ہر لِكُلِّ امْرِئٍ ہر آدمی کے لیے منہم ان انسانوں میں سے یومئذ اس دن شأن ایک حالت ہوگی. یغنیہ وہ نڈھال کر دے گی اس کو یعنی وہ مصروف کر لے گی اس کو. یعنی ہر آدمی کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی اور وہ اسی کے اندر مصروف ہوگا. ادھر ارد گرد کا کوئی حال کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا. وجوہ کتنے ہی چہرے یومئذ اس دن مسفرہ روشن ہوں گے. ضاحکۃ ہنسنے والے. مستبشرہ خوش ہونے والے ہوں گے. ووجوہ اور کتنے ہی چہرے یومئذ اس دن علیہا ان چہروں پر غبرۃ غبار ہوگا. ترہقھا ڈھانپے گی ان چہروں کو قطرہ سیاہی. اولئک یہ لوگ ہم وہی ہوں گے الکفرۃ الفجرہ کافر و فاجر. یہاں سے پھر سے دیکھیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پھر جب آئے گی چیخ مارنے والی یعنی قیامت. تو قیامت کا حال بیان کیا کیا ہوگا. یوم جس دن یفر المرء من اخیہ بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اس دن کیا ہوگا ہر آدمی کے لیے ان میں سے اس دن ایک حالت ہوگی وہ لاپرواہ کر دے گی اس کو. وجوہ یومئذ مسفرہ کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ ہنسنے والے خوش ہونے والے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ کتنے ہی چہرے اس دن ان چہروں پر غبار ہوگا. ترہقھا قطرہ ڈھانپے گی ان چہروں کو سیاہی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہ لوگ وہی ہوں گے کافر و فاجر. یہاں پہ ہماری سورۃ عبس مکمل ہو گئی ہے. پھر آتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.